بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو صنفوں میں پیدا فرمایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت، اور اس طرح پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ پھر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی اور کسی کو صرف بیٹے عطا فرمائے ہیں، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے ہیں، اور کسی کو نہ بیٹے عطا فرمائے اور نہ ہی بیٹیاں۔ یہ تقسیم بھی خالصتاً اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اسی تقسیم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں۔ اس کے یہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے، لاکھ کوششیں کر لیں مگر اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ جس کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لڑکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور لڑکے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ لڑکوں کی بھی ضرورت ہے اور لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے۔ مرد عورتوں کے محتاج ہیں اور عورتیں مردوں کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے دنیا میں ایک ایسا نظام قائم فرما دیا ہے جس میں دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور دونوں کی تخلیق اور پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اس میں کسی کو ذرہ برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، اور کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت اور مصلحت کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں میں بعض مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان کے یہاں لڑکے کی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کی جاتی ہیں، اور جب لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور بڑے زور و شور سے
عزیزوں اور دوستوں و احباب کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے اور خوشی میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ شاندار طریقے سے اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ پر اس کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی پرورش کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی بیمار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، کبھی ہسپتال جا رہے ہیں، کبھی کسی حکیم کے پاس جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ بیمار ہو جائے اور کہیں مر نہ جائے۔ اور اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے، وہاں کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، اور نہ کسی سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اگر کوئی پوچھ بھی لے تو جلدی سے نہیں بتاتے، اگر بتاتے بھی ہیں تو بہت آہستہ آواز میں، بڑے دبے انداز میں بتاتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، کوئی مسرت نہیں، نہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، نہ لڈو بانٹتے ہیں، اور نہ عقیقے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر عقیقہ کرتے بھی ہیں تو بس جانور خرید کر اور اس کے گلے پر چھری پھیر کر کسی مدرسے میں پہنچا دیتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات بچی کی پیدائش پر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے اور بیوی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ آدمی کو اتنی سمجھ تو ہونی ہی چاہیے کہ اس عورت کے اختیار میں کیا چیز ہے۔ اس کے اختیار میں نہ لڑکا جننا ہے اور نہ ہی لڑکی جننا ہے، اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تم دونوں اس معاملے میں برابر ہو، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مصلحت سے ہے، اور وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے لڑکا پیدا کرنا چاہا تو لڑکا پیدا ہو گیا، اس نے لڑکی پیدا کرنا چاہا تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ لہذا بیوی پر ناراض ہونا اور اس سے بول چال بند کر دینا کتنی زیادتی کی بات ہے۔ لیکن بعض مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، دوست و احباب سے چھپے پھرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے یہ پوچھ نہ لے کہ تمہارے گھر کس کی ولادت ہوئی، تاکہ یہ بتانا نہ پڑے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ جب کسی کے گھر ایک دو لڑکیاں پیدا ہو گئیں تو شوہر نے بیوی سے یہاں تک کہہ دیا، اگر آئندہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے۔ بہرحال مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کے لیے عیب سمجھتے ہیں اور ذلت کا باعث سمجھتے ہیں، اور لڑکے کی پیدائش کو باعث عزت اور باعث فخر سمجھتے ہیں، اور اس کی پیدائش پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ لڑکی کی پیدائش پر تو کوئی خوشی نہیں مناتے۔ کسی بھی مسلمان کا ایسا طرز عمل ناجائز ہے، گناہ ہے، اور در پردہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر ایک طرح سے اعتراض ہے۔ قرآن کریم نے یہ عمل کافروں کا بتایا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں کفار مکہ کے اندر، کفار عرب کے اندر یہ دستور تھا، جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کا باپ اس کی پیدائش کو اپنے لیے عیب سمجھتا اور باعث ذلت سمجھتا تھا، اور بچے کی ولادت سے چند روز پہلے ہی غائب ہو جایا کرتا تھا اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ معلوم نہیں کہ میرے گھر میں کیا پیدا ہو جائے۔ پھر اگر لڑکا پیدا ہو جاتا تو وہ اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا، اور لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی اور میں لوگوں کے سامنے رہوں گا تو کہیں میری ذلت اور رسوائی نہ ہو جائے، اس لیے وہ پہلے ہی سے چھپ جاتا تھا اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا تھا۔
اگر اس کو لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری مل جاتی تو پھر وہ سب کے سامنے آ جاتا اور سب سے کہتا کہ میرے یہاں لڑکا ہوا ہے اور میں نے یہ نام رکھ دیا ہے۔ پھر وہ لوگ اپنی جہالت میں اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ وہ لڑکی کی پیدائش کے بعد یہ سوچتے تھے کہ یا تو میں اس لڑکی کو زندہ رکھوں اور جب تک یہ زندہ رہے اس وقت تک میں ذلیل اور خوار رہوں، یا پھر میں اس کو قتل کر دوں یا اس کو ویسے ہی زندہ دفن کر دوں، نعوذ باللہ، اور اس مصیبت سے اپنی جان چھڑاؤں۔ چنانچہ بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور بعض لوگ پہلے اس کو جان سے مار دیتے اور پھر اس کو مٹی میں دبا دیا کرتے تھے۔ لڑکیوں پر وہ اس قدر ظلم کیا کرتے تھے، چنانچہ قرآن کریم نے سورہ نحل میں اس کے اس مذموم عمل کا، برے عمل کا اس طرح ذکر فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو سارے دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہے، اور جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی عار سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرے، یا تو ذلت کو قبول کر کے اس کو رہنے دے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ خوب سن لو، وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ مفسرین نے ان کے اس عمل کی کئی وجوہات لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لڑکی کو اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھا کرتے تھے، جبکہ بیٹا پیدا ہونے کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ وجہ لکھی ہے کہ لوگ در حقیقت لڑکی کو فخر و فاخر کا سبب سمجھا کرتے تھے کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو زندگی بھر اس کو دینا ہی پڑے گا، ساری عمر کما کر کھلانا ہی پڑے گا، نعوذ باللہ، اس لیے اس کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے تھے اور اس کو کھلانے پلانے کو اپنے لیے آفت ناگہانی سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے یا جان سے مار کر اس کو زمین میں دبا دیا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر یہ سوچتا کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں اور بیٹے ہمارے ہوتے ہیں، لہذا اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دو، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے لڑکی کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنی چاہیے۔ بہرحال یہ عمل چاہے وہ ذلت کی وجہ سے کیا کرتے تھے یا فخر و فاخر کے ڈر کی وجہ سے کرتے تھے یا اس باطل اور غلط عقیدے کی بنیاد پر کرتے تھے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بیٹے ہمارے ہیں، تینوں صورتوں میں ان کا یہ فعل حرام اور ظلم اور ناجائز تھا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔